نیلا دائرہ۔ سطح آپ پر پیار و محبت کی پرکیف لہریں اور زیر آپ انتقام کا سونامی پڑ رہا تھا۔ بربریت کی دلخراش اور دلدوز داستان، جہاں لہو سے لہو کو دھویا جا رہا تھا۔ ناز پرور ناز آفرین زخم در زخم، ریزہ ریزہ وجود کے ساتھ سچ اور جھوٹ کی تلاش میں جان بلب تھی۔ ایک خوشحال خوش و خرم خاندان کے بکھر جانے کا ناقابل فراموش واقعہ۔ مصنف امجد رئیس۔ لانڈری ٹرک پھر وہیں تھا۔ اس مرتبہ لوئس ٹرک سے برآمد ہوا۔ 8 بج رہے تھے۔ فورڈ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ ٹرک اس مرتبہ سڑک کے دوسری جانب فورڈ کے قریب تھا۔ ٹرک کا نوجوان ڈرائیور سر میں گولی کھانے کے بعد لوئس کے ہاتھوں قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ لوئس نے ایک ہاتھ میں لانڈری بیگ اٹھایا اور محتاط انداز میں فورڈ سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ گونگا سگ 9 ملی میٹر ہاتھ میں آ گیا۔ پہلی گولی سگریٹ نوش ایجنٹ کی زندگی کا چراغ گل کر گئی۔ سگریٹ جل رہی تھی، گولی نہیں۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز نے دوسرے ایجنٹ کو الرٹ کیا۔ اس نے بیک وقت ریڈیو کی طرف اور دوسرا ہاتھ جیکٹ میں ریوالور نکالنے کے لیے بڑھایا۔ لوئس نے 2 فائر کیے اور گولیاں دوسرے ایجنٹ کے سینے میں روپوش ہو گئیں۔ لوئس نے دروازہ کھولا اور تیسری گولی پیشانی پر چپکا کر زندگی کے ہر امکان کو ختم کر دیا۔ اس نے اطراف میں دیکھا۔ سڑک صاف تھی۔ لانڈری ٹرک نے منظر چھپایا ہوا تھا۔ گن اس نے پیچھے پتلون میں اڑس لی اور بڑھ کر اپنے مطلوبہ گھر کا رخ کیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ ونڈو بلائنڈ میں جھری پیدا ہوئی۔ بھورے بالوں والی عورت کی جھلک نظر آئی۔ لوئس کی گن کپڑوں کے بیگ کے نیچے تھی۔ برابر والا گھر، عورت نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ لوئس نے دانت نکال کر بیگ دکھایا۔ انداز یہی تھا کہ وہ کچھ نہیں سمجھا۔ بعد ازاں فرنٹ ڈور میں جھری نمودار ہوئی۔ سرکاری گارڈ نے دروازہ کھولے بغیر کچھ کہنا چاہا۔ لوئس نے بلا تعامل کاندھے کا زوردار دھکا مارا۔ اندرونی چین ٹوٹ گئی۔ دروازہ کھلا۔ بھورے بالوں والی ایجنٹ چیخ مار کر زمین بوس ہوئی۔ وہ اپنی گن ٹٹول رہی تھی جب لوئس نے 2 گولیاں اس کے سفید بلاؤز میں اتار دی۔ سوری، وہ بڑبڑایا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک کتا کچن سے جھپٹا۔ لوئس کی چلائی ہوئی گولی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ لوئس جانتا تھا کہ اسے سرحد سے کام نپٹانا ہے۔ وہ لا علم تھا کہ گھر میں کتنے ایجنٹ ہیں۔ دوسرے باہر کار میں کوئی آنے جانے والا لاشیں بھی دریافت کر سکتا تھا۔ لیونگ روم سنسان پڑا تھا۔ لوئس نے فون ہوک پر سے ہٹا دیا۔ پام، ایک اور عورت کی آواز آئی۔ تم نے انہیں بتا دیا کہ پڑوس میں جائیں؟ آواز کچن سے آئی تھی۔ لوئس آواز کی سمت میں بڑھا۔ اسے وہی عورت نظر آئی جو چند روز قبل کوڑا کرکٹ پھینکنے باہر نکلی تھی اور ایک ایجنٹ نے اس سے بات کی تھی۔ لوئس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کے بال تقریباً سفید تھے۔ وہ کہاں ہے سینیورا؟ عورت نے عالم حیرت میں آنکھیں جھپکائیں۔ وہ صورتحال کو سمجھنے سے قاصر نظر آ رہی تھی۔ ڈوبی؟ کیا کیا تم نے ڈوبی کے ساتھ؟ اس نے ڈوبی کو پکارا۔ ماما، میرے ساتھ ڈرامہ مت کرو ورنہ تمہیں بھی ڈوبی کے پاس پہنچا دوں گا، لوئس بولا۔ ایجنٹ برن مائر کہاں ہے؟ عورت نے لوئس کی وحشتناک آنکھوں اور ہاتھ میں موجود گن کی طرف دیکھا۔ لوئس نے آگے بڑھ کر گن کی نال اس کے گال پر رکھ دی۔ کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، جلدی بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ گرایا۔ عورت کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف تھا۔ یہ تاثر لوئس درجنوں مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ عورت کے تصور میں تھا کہ وہ کیا جواب دے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کون کہاں ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولی۔ بتا دو گی تو زندہ رہو گی۔ جلدی کرو، شوہر کہاں ہے؟ لوئس نے پوچھا۔ میرا شوہر؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، عورت نے کہا۔ لوئس نے مغلظات بکتے ہوئے اسے دھمکانا شروع کر دیا۔ میں قسم کھاتی ہوں وہ چند ہفتے پہلے یہاں سے چلا گیا تھا، عورت نے کہا۔ کہاں؟ لوئس نے اس کے بال جکڑ کر گن کی نال آنکھ پر رکھ دی۔ وہ فریاد کر رہی تھی، مچل رہی تھی۔ پلیز یقین کرو، ایجنٹ یہاں کیوں ہیں یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ پلیز میں قسم کھاتی ہوں، وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ اوکے لیڈی، اس نے عورت کا کمزور ہاتھ پکڑ کر جلتے ہوئے برنر کے قریب کر دیا۔ عورت دہشت کے عالم میں آہوزاری کر رہی تھی۔ اس نے ناکام مزاحمت شروع کر دی۔ پتلیاں حلقوں سے باہر ابل پڑی۔ کچھ یاد آیا؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ چند بلاک دور جانے کے بعد لوئس نے ٹرک پہاڑی کے دامن میں روکا اور اس کے ڈرائیونگ کیبن سے باہر آ گیا۔ کسی نے تعاقب نہیں کیا تھا۔ وہاں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی پارکنگ تھی۔ اس نے کپڑے بدلے اور اسٹیئرنگ اور ڈور ہینڈل کو صاف کیا۔ ضروری صفائی کرنے کے بعد وہ تاریکی میں ایک جانب کو چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک کار کے پاس پہنچا۔ یہ کرائے کی ٹویوٹا تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کیا رہا؟ ڈرائیور نے سوال کیا۔
یہاں سے نکل چکا ہے لیکن نیو یارک میں ہے، لوئس نے کہا۔ نیو یارک؟ ڈرائیور نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی بیوی نے مرنے سے پہلے یہی بتایا تھا، لوئس بولا۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں وہ کہاں ملے گا، ڈرائیور نے گاڑی گھما دی۔ گریگ چاہتا تھا کہ وہ اپنے معمولات میں تبدیلی کرے۔ وہ کئی ہفتے بعد فرگو کے ساتھ جاگنگ کے لیے پارک میں آئی تھی۔ تقریباً 2 بلاک پر ہی اس کا سانس پھول گیا۔ نٹالی نے فرگو کی رسی کو چھوڑ دیا اور خود گھاس پر بیٹھ گئی۔ کچھ فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ چرمی جیکٹ اور دھوپ کا چشمہ لگائے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نٹالی نے فرگو کی تلاش میں اطراف میں نظر دوڑائی، پھر اس آدمی کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھتے ہی ایک آواز آئی، نٹالی۔ نٹالی تیزی سے گھومی، کشیدہ ہوتے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اس آدمی نے چشمہ اتار دیا تھا، آواز اسی نے دی تھی۔ نٹالی نے پہچان لیا، وہ بریٹو تھا۔ اس مرتبہ اس نے ٹوپی کی جگہ چشمہ لیا ہوا تھا۔ تم ڈر گئی شاید؟ اس کی چھوٹی سی داڑھی اپنی جگہ پر تھی۔ وہ مسکرایا، وہی گولف کیپ اس کی گود میں رکھی تھی۔ تم کئی ہفتے بعد آئی ہو۔ اس کا لہجہ اور آواز ہمیشہ کی طرح نرم اور شستہ تھی۔ وہ میری ایک دوست حادثے کا شکار ہو گئی تھی، زیادہ تر میں اس کے پاس ہوتی تھی، نٹالی نے کہا۔ اوہ، آئی ایم سوری، اس نے اظہار افسوس کیا۔ اگر تم خیال نہ کرو تو کچھ دیر بیٹھ جاؤ، میں اپنے پرانے دوست سے مل لوں۔ اس کا اشارہ فرگو کی جانب تھا۔ شیور، نٹالی ریلیکس ہو گئی۔ عام طور پر وہ دونوں گھر کی، فیملی یا لیب کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن آج نٹالی کو لگا جیسے وہ اس کا منتظر تھا۔ احتراماً وہ فاصلہ برقرار رکھ کر بیٹھا تھا۔ اب کیسی ہے تمہاری دوست؟ بریٹو نے پوچھا۔ امید ہے بہتر ہو جائے گی۔ حالت بہت اچھی نہیں ہے، نٹالی بولی۔ اوہ، امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہاری ماں کے بارے میں سن کر دلی افسوس ہوا تھا، اس نے سادگی اور سچائی سے کہا۔ نٹالی کو کرنٹ لگا، وہ جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی اور بات سنی ہے۔ اسے کیوں کر علم ہوا، کئی ہفتوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کی ماں کے نام سے ناواقف تھا۔ اگر اخبار میں بھی ڈیتھ نوٹس پڑا ہوگا تو اسے کیا معلوم کہ شیرن کون تھی؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ نٹالی نے پوچھا۔ تب معمر آدمی نے ایک اور حیران کن حرکت کی۔ اس نے سر کے اشارے سے ایک آدمی کو سگنل دیا۔ وہ آدمی ملازم یا باڈی گارڈ کے مانند بینچ سے ذرا ہٹ کے کھڑا تھا۔ اشارہ پا کر وہ مؤدبانہ انداز میں دور ہٹ کے دوسری بینچ پر بیٹھ گیا۔ نٹالی نے سنسنی محسوس کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تاہم کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے قریب آتے ہوئے فرگو کی رسی پکڑی۔ وہ اٹھنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی پولیس والا نظر آ جائے۔ کون ہو تم؟ اس نے محتاط انداز میں سوال کیا۔ پلیز، آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ہتھیلی اس کے بازو پر رکھ دی۔ رک جاؤ۔ کون ہو تم؟ نٹالی نے پھر سوال دہرایا۔ اس کے لہجے میں شبہات کی آمیزش تھی۔ ڈرو مت، اس کی آواز میں گداز تھا۔ نیلی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی تھی، لیکن اس نے جو کہا وہ الفاظ کی آری تھی جس نے نٹالی کی ہڈیوں تک کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ نٹالی، میں آسکر مارکیڈو ہوں، وہ بولا۔ نٹالی کے بدن کا ہر خلیہ جم کے رہ گیا۔ آسکر مارکیڈو کی شناخت ڈرگ ڈیلر اور سفاک بے رحم قاتل کی تھی، جس نے نٹالی کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا خون کیا تھا اور غالباً ڈیڈی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر برف جیسی نیلی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ دہشت میں ڈوبی چیخ حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ آسکر کا آدمی زیادہ دور نہیں تھا۔ نٹالی، پلیز، تمہیں مجھ سے گھبرانے، ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے، آسکر مارکیڈو کا وعدہ، برعکس اس کے کہ خوف مجھے ہے تمہاری جانب سے، مارکیڈو بولا۔ نٹالی بے قابو ہوئی جا رہی تھی، سینے میں آگ لگی تھی۔ یہ آدمی قابل گردن زنی تھا، اس کی ماں کا قاتل۔ اس کے آدمیوں نے اس پر دریا میں حملہ کیا تھا۔ ڈرگ کارٹل، فریدر نیدا، ہر خرابی اور بربادی کی ذمہ دار۔ تمہارے ڈیڈی؟ کیا ہوا ڈیڈی کو؟ وہ مر گئے؟ تم نے ان کو؟ نٹالی نے کہا۔ نہیں، وہ زندہ ہیں۔ در حقیقت وہ میری تلاش میں ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، آسکر مارکیڈو نے کہا۔ واٹ؟ میں یقین نہیں کر سکتی۔ وہ مشتعل ہو گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نٹالی نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں، باکسر کے مانند۔ کسی چیز نے اسے روک لیا۔ وہ معمر آدمی کا سکون اور اطمینان تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ نٹالی کے اشتعال پر اس نے کسی قسم کا رد عمل پیش نہ کیا۔ اچانک نٹالی کے احساسات میں صرف غیر یقینی اور غصہ رہ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ تم کو تلاش کر رہے ہیں؟ نٹالی نے کہا۔ ہاں، اسی لیے انہوں نے منصوبہ بنایا، گرفتاری کا ڈرامہ رچایا اور گورنمنٹ سیکیورٹی پروگرام میں چلے گئے۔ نٹالی، مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ جان چکی ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آسکر مارکیڈو نے کہا۔ نٹالی کی نظر اس کی نگاہ سے بند کے رہ گئی۔ خاموشی۔ ہاں، میں جانتی ہوں،
لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ نٹالی بولی۔ ہاں مطلب وہ سیکیورٹی پروگرام کے تحفظ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اس پروگرام کو بریک کرنے کے لیے گئے تھے، ماکیڈو بولا۔ نٹالی کو آسکر کی باتوں میں سچائی محسوس ہونے لگی، اگرچہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو، اور میں ہر بات پر کیسے یقین کر لوں؟ نٹالی نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم یقین کر لو گی، سچائی کی اپنی زبان ہوتی ہے، تم زیادہ دیر اندھیرے میں نہیں رہ سکتی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مارگریٹ ہم دونوں کی کیس ایجنٹ تھی، منشیات کے دھندوں میں ملوث افراد کی اطلاع فراہم کرنے والوں کو یہاں رکھا جاتا ہے، وہ قید نہیں ہوتے۔ تم جانتی ہو اس پروگرام کی نوعیت کو، جو تمہارے والد نے ٹرائل میں جانے سے پہلے تمہیں بتائی ہوگی۔ آسکر نے نٹالی کے بازو کو چھوا۔ نٹالی، اس مرتبہ نٹالی نے کوئی حرکت نہ کی۔ نٹالی، میں نے 20 برس سیکیورٹی پروگرام میں گزارے ہیں، آسکر نے کہا۔ نٹالی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ درندہ جس کے نام کا مطلب تھا تشدد اور موت، جس کے لیے ڈیڈی ٹرائل میں گئے؟ نہیں، نٹالی نے ہاتھ کھینچا۔ تم ماکیڈو ہو، ایف بی آئی کے مطابق تم ڈیڈی کو مارنا چاہتے تھے، نٹالی نے کہا۔ نٹالی، ایف بی آئی نے بہت کچھ کہا ہوگا، ان باتوں کا مقصد صرف مجھے کور فراہم کرنا تھا۔ 20 برس سے میں ماکیڈو ڈرگ کارٹل سے دور ہوں۔ ہاں، میں ان کے خلاف اطلاعات فراہم کرتا رہا ہوں۔ میری اطلاعات سے تمہارے ڈیڈی کا کوئی تعلق نہیں، ڈرگ ڈیلنگ میں کوئی ایک گروپ یا کوئی ایک ملک ملوث نہیں ہے۔ مارگریٹ میری شناخت اور محل وقوع سے واقف تھی۔ تمہارے ڈیڈی کا آدمی اس لیے مارگریٹ سے ملا تھا کہ مجھے تلاش کر کے ختم کر دیا جائے۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں نٹالی روب، وہ بولا۔ او گاڈ، وہ سب کچھ جانتا ہے، میں اسے کیوں کر جھٹلاؤں؟ وہ کہہ رہا تھا ڈیڈی کا آدمی، یعنی ڈیڈی مارگریٹ سے نہیں ملے تھے۔ اس کے تاثرات، اس کی آنکھیں۔ نٹالی نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، گول تھوڑی، رخساروں کی ہڈیاں، آنکھوں میں مقصد اور شفاف نیلا رنگ۔ اگر داڑھی ہٹا کر عمر کم کر دی جائے۔ او میرے خدا، میں اسے جانتی ہوں، وہ دنگ رہ گئی۔ میں تمہیں پہچان گئی، میں نے تم دونوں کا فوٹو دیکھا ہے کارمنس میں گیٹ کے نیچے۔ اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ کون؟ تم سب کیسے جانتے ہو؟ میری ڈیڈی کو بھی، نٹالی نے کہا۔ معمر آدمی نے سر جھکا کر اوپر کیا، وہ خاموش تھا۔ نٹالی، بینجامن روب میرا بھائی ہے، آسکر نے کہا۔ نٹالی گرتے گرتے بچی، اسے بینچ کا سہارا لے لیا۔ سگا بھائی؟ نہیں، لیکن روز اور شیرن سگی بہنیں تھیں، آسکر نے کہا۔ تمام شکوک اور خوف تحلیل ہو گیا، سچ سامنے آ گیا تھا۔ وہ حقیقت بیان کر رہا تھا، وہ روز کو بھی جانتا تھا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ اتنے برس بعد، نٹالی نے کہا۔ ایک ضعیف آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، کولمبیا میں اسی جگہ پر، کارمنس۔ تم جانتی ہو نٹالی، وہ ضعیف آدمی میرا باپ اور تمہارا دادا تھا، آسکر ماکیڈو کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرے دادا کا انتقال برسوں پہلے اسپین میں ہوا تھا، نٹالی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، تمہارے والد کے والد اب تک بقید حیات تھے، آسکر ماکیڈو بولا، اور گزشتہ 20 برسوں میں وہ میرے محافظ بھی تھے۔ ماکیڈوز کے 2 دھڑے ہو گئے تھے، اور اب مزید ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے۔ کولمبیا میں خون خرابہ شروع ہو گیا ہے، اور یہاں بھی، لیکن یہاں ماکیڈوز کا وجود قریب الختم ہے، آسکر بولا۔ نٹالی نے الجھن سے آنکھیں جھپکائیں۔ محافظ؟ میں بتاؤں گا، تمہیں بہت سی باتوں سے لا علم رکھا گیا ہے۔ تمہارے دادا کی رخصت ہوتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ جو لوگ مجھے ختم کرنا چاہتے تھے، وہ تمہارے دادا کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، عہد قدیم کی وجہ سے۔ قسم، قانون، اٹوٹ بندھن، اب عہد ٹوٹ چکا ہے، آسکر نے کہا۔ کیسا عہد؟ نٹالی نے کہا۔ فیدر نیدا، یہ لفظ تم نے سنا ہے؟ آسکر نے پوچھا۔ نٹالی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے علم ہے کہ یہ لفظ تمہارے لیے خوف و دہشت کی علامت کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے لیے یہ عزت، وقار اور غیرت کا مسئلہ ہے، جس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے بعض ممالک میں غیرت کے نام پر خودکشی اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس لفظ کا مطلب ہے برادری، فیملی۔ برادری کا ہر فرد برادر ہے، جو برادری کے قاعدے اور قوانین اور اصولوں سے انحراف نہیں کر سکتا۔ کولمبیا میں ایک ڈرگ بیرن یا کارٹل نہیں ہے، ہماری فیملی ماکیڈو کہلاتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ عہد بہت سخت اور مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی سے جتنی بھی محبت کرتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ فریدر نیدا۔ نہیں، ناقابل یقین، نٹالی ششدر رہ گئی۔ تمہارے ڈیڈی برسوں سے فریدر نیدا کے لیے کام کر رہے تھے، یہ ان کی جاب تھی، ڈیوٹی، لیکن انہیں ایک حساب چکانا تھا، اسکور برابر کرنا تھا۔ یہ ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ انہوں نے سارا آرام تج دیا، اپنا گھر بار قربان کر دیا، تمہیں بھی، ایملی اور جسٹن کو بھی چھوڑ دیا۔
20 سال گزرنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں یہ خون سے متعلق ہے، محبت سے زیادہ طاقتور۔ نٹالی، تمہارے ڈیڈی کو میرا خون چاہیے، یہ محبت سے بڑھ کر ہے۔ نشانہ میں ہوں، وہ میری تلاش میں ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا، ہر حد کراس کرے گا، کیونکہ میں نے بیٹی کی محبت میں فریڈر نیدا کے اصول توڑ دیے تھے۔ میرا یقین محبت ہے، محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، آسکر مارکیڈو کہہ رہا تھا۔ مطلب ڈیڈی زندہ ہے؟ نٹالی کی آواز ہر تاثر سے آ رہی تھی۔ یہ محض ایک سوال تھا، بلا شبہ، اور ممکن ہے کہ وہ آس پاس کہیں موجود ہوں، آسکر نے کہا۔ نٹالی نے اضطراری طور پر اطراف میں دیکھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو انہوں نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ماما کے جانے کے بعد بھی نہیں، خود اس کے زخمی ہونے کے بعد بھی نہیں۔ ایملی اور جسٹن کو ان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو تسلیم کرنے کے لیے بہت بڑی ہے، بہت تلخ ہے، بہت سنگین ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ ان کے خلاف مجھے استعمال کر رہے ہو۔ ماما کو تم لوگوں نے مارا، مجھے زخمی کیا۔ فریڈر نیدا کی کہانی بھی مزہ کا خیز ہے، نٹالی نے کہا۔ تم جانتی ہو کہ یہ سچ ہے، تم نے فوٹو دیکھا تھا۔ آسکر مارکیڈو کے اعتماد اور اطمینان میں کوئی خلل نہ پڑا۔ شیرن کو مارنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کس نے مارا؟ تمہیں پتہ چل جائے گا، مارکیڈو بولا۔ کشمکش نٹالی کے اعصاب کو توڑ رہی تھی۔ آسکر کا چہرہ اور آنکھیں سچائی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ اس کی معلومات اور وہ فوٹو، یہ کافی نہیں ہے، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ میں اپنے ڈیڈی کو جانتی ہوں، تم نے کہا تھا کہ تم ثابت کر سکتے ہو۔ کیسے؟ نٹالی نے کہا۔ میں جانتا تھا بات یہاں تک پہنچے گی۔ آسکر مارکیڈو نے شکن آلود جیکٹ سے ٹیشو میں لپٹی کوئی چیز نکالی اور نٹالی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نٹالی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ٹیشو ہٹانا شروع کیا۔ جو شے اندر سے برآمد ہوئی، اس نے نٹالی کی دنیا ایک بار پھر زیر و زبر کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ آسکر سچ بولتا رہا ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے۔ وہ اس کو گھورتی چلی گئی۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس کی ہتھیلی پر سونے سے بنا سورج کا دوسرا نصف حصہ رکھا تھا۔ اس کا وجود زلزلے کی زد میں تھا، وجود تقسیم ہو گیا تھا۔ اس نے گلے سے چین اتاری اور دونوں حصوں کو جوڑا۔ سورج اس طرح ٹوٹا تھا کہ چند دانے ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے میں بیٹھ گئے۔ سورج مکمل ہو گیا۔ آسکر نے نٹالی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نٹالی نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ ایسی باتیں بتا رہا تھا جو نٹالی نے پہلے کبھی نہ سنی تھیں۔ تمہارے ڈیڈی اس وقت بچے تھے، وہ اسپین سے نہیں، کولمبیا سے آئے تھے۔ ہمارا ملک کولمبیا، روز کا تعلق ارجنٹائن سے تھا۔ کیا مطلب؟ نٹالی چکرا گئی۔ وہ میری بیوی تھی، روب اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ روز مجھے پسند کرتی تھی، وہ خواہ مخواہ میرا دشمن ہو گیا، لیکن تمہارے دادا کی زندگی میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بعد ازاں ذیابطیس کے مرض نے روز کی بھی جان لے لی۔ اگر وہ حمل سے نہ ہوتی تو بچ جاتی۔ وٹنس پروگرام میں ایجنٹ نے میری شادی بھی کرا دی تھی، آسکر نے کہا۔ تم نے ابھی بیٹی کا ذکر کیا تھا، نٹالی نے کہا۔ ہاں، روز نے بیٹی کو جنم دیا تھا، آسکر بولا۔ وہ کہاں ہے؟ نٹالی نے پوچھا۔ وہ تمہارے دادا کی وجہ سے محفوظ ہے، آسکر بولا۔ کہاں؟ نٹالی نے پوچھا۔ سب بتاؤں گا۔ میں روز کی محبت کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں فریڈر نیدا سے منحرف ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا خون سے خون کو نہیں دھویا جا سکتا۔ ہماری محبت آج بھی زندہ ہے اور مجھے اسے زندہ رکھنا ہے، آسکر نے کہا۔ نٹالی گنگ تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ شیرن کے الفاظ یاد آئے، جب تم سورج کو مکمل کر لو گی تو بہت سارے راز کھل جائیں گے۔ شیرن بہت کچھ جانتی تھی۔ تمہاری ماں نے مجھے سورج کا نصف حصہ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن میں تمہیں سچ سے آگاہ کر دوں گا۔ میں کروں گا، بین روب نہیں، آسکر بولا۔ میں کیسے یقین کروں؟ میں 20 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ ڈیڈی ماما سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ ان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ نٹالی نے کھوئے کھوئے انداز میں لاکٹ کو دیکھا۔ تم کیوں مجھے بتا رہے ہو؟ تم کیوں میرے سامنے آئے ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نٹالی نے کہا۔ میری مدد کرو روب کو تلاش کرنے میں، آسکر مارکیڈو نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم ان کو مار دو؟ جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہ اب بھی میرے باپ ہیں۔ تمہاری ہر بات سچ لگتی ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر میری تمام زندگی کی حیثیت ایک جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں، نٹالی بولی۔ جھوٹ نہیں، یہ تمہاری حفاظت کا نہیں، میری زندگی جھوٹ بن کے رہ گئی ہے، نٹالی نے کہا۔ آسکر نے دھیرے سے لاکٹ اس کے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب تم مکمل ہو، یہی تمہارا سچ ہے، جس کی تمہیں تلاش تھی۔ تم پر منحصر ہے کہ کس دروازے سے گزرتی ہو، سچائی کے یا جھوٹ والے دروازے سے۔ کرائم سین پر فلیش لائٹس چمک رہی تھیں، پولیس اور ایف بی آئی موجود تھی۔ کیوٹی شناخت دکھا کر کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ پہلی لاش ایجنٹ پامیلا کی تھی۔ وہ چند سیکنڈ رکا، پھر کچن کی طرف بڑھ گیا۔
دوسری لاش وہاں سے ہٹا لی گئی تھی، تاہم وہاں تشدد کی علامات موجود تھیں۔ ایجنٹ بوتھ بھی وہیں تھا۔ اس نے 10-15 تصاویر کیوٹی کو تھما دی۔ کیوٹی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سروس میں اسے 26 سال ہو گئے تھے۔ ایسے حالات سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس دوران اسے سیکیورٹی پروگرام کا کوئی گواہ نہیں کھویا تھا۔ سیکیورٹی پروگرام کے جس گواہ کو بھی نئی شناخت دی گئی وہ کبھی افشا نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی پروگرام کو پہلے کوئی توڑ نہیں سکا تھا۔ فوٹو وہ دیکھ رہا تھا، رپورٹ وہ پڑھ چکا تھا۔ مارنے سے پہلے مقتولہ کو بھی میگی کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک ہاتھ کی صرف ہتھیلی تھی، باقی ہاتھ غائب تھا۔ دونوں ہتھیلیوں کو برنر پر ہڈیوں تک کو جھلسا دیا گیا تھا۔ کم از کم ایک کلو تو مل گیا، بوتھ نے سنجیدگی سے کہا۔ میگی کو مارنے والے نے میگی سے یہاں کا پتہ معلوم کیا تھا، وہ بولا۔ کیوٹی کے لیے مقتولہ کا شوہر ایک اثاثہ تھا جسے 20 سال پہلے کیوٹی نے نئی شناخت دی تھی اور اسے قائل کیا تھا کہ وہ شادی کر لے۔ مقتولہ کی دردناک موت کیوٹی کے دل پر بھاری بوجھ تھی۔ وہ غریب تو اپنے شوہر کی حقیقت سے بھی ناواقف تھی۔ اس نے فوٹو واپس کر دیے۔ بعد ازاں انہوں نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر ڈیلیوری ٹرک اور اطراف کا جائزہ لیا۔ فورنسک والے اور فوٹوگرافر اپنا کام کر رہے تھے۔ ٹرک میں کپڑوں کے نیچے سے ڈرائیور کی لاش ملی۔ سڑک پر دونوں ایجنٹوں کو ملا کر مقتولین کی تعداد 5 ہو گئی تھی۔ کتا شامل نہیں تھا۔ یہ کس کا انداز ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ بوتھ کی پیشانی پر لکیریں تھیں۔ دونوں نے جواب نہیں دیا۔ دونوں جانتے تھے، مارکیڈوز۔ کیوٹی سوچ رہا تھا کہ روب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ پھر نئی سوچ ابھری، اگلا نشانہ کون ہے؟ اس نے فوٹو واپس کیے۔ کوئی نئی چیز سامنے آئے تو کال کرنا۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ بوتھ نے سوال کیا۔ بلو زون، وہ بولا۔ 3 بج رہے تھے۔ نٹالی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈیڈی ماکیڈو فیملی کا حصہ تھے، بلکہ ان کی اصلی فیملی وہی تھی، پیدائش سے لے کر اب تک۔ فریدر نیدا، یہ سب انہوں نے محبت کرنے والوں سے چھپا کے رکھا، جن سے وہ خود بھی محبت کرتے تھے۔ پتہ نہیں کرتے تھے یا نہیں۔ اب اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے وہ آزاد تھے۔ آسکر کے مطابق دادا کے جانے کے بعد آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ کیسا سچ تھا جس نے سب کو مشکل میں ڈال دیا تھا؟ کتنی جانیں ضائع ہو گئی تھیں یا ہونے والی تھیں؟ ہر یاد گھونسے کی مانند اس کے پیٹ میں لگ رہی تھی۔ ڈیڈی انہیں چھوڑ کر وٹنس پروگرام میں آسکر کے لیے گئے تھے۔ مارگریٹ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ مارکیڈوز کو اچھی طرح جانتی ہے۔ وہی دونوں کی کیس ایجنٹ تھی۔ آسکر کی کہانی جتنی بھی اذیت ناک سہی، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سچ آسکر کی آنکھوں میں تھا، زباں پہ، چہرے پہ لکھا تھا۔ وہ نٹالی سے زیادہ جانتا تھا۔ ماں کو بھی یہی بتانا تھا۔ جب وہ بچی تھی تو ڈیڈی اسی بات پر ماما سے لڑ رہے تھے۔ وہ کیا کرے؟ تمام حقائق کیوٹی کے سامنے رکھ دے۔ لیکن کیوں؟ وہ لوگ کب اس سے سچ بولتے رہے تھے؟ وہ تو مارکیڈو کی حقیقت سے واقف تھے اور 20 سال سے اسے تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ در حقیقت وہ ڈیڈی کے پیچھے پڑے تھے، کیونکہ ڈیڈی نے سیکیورٹی پروگرام اڑا کے رکھ دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے سیکیورٹی پروگرام میں جانے سے انکار کیا تھا تو ڈیڈی کتنے پزل ہوئے تھے۔ ان کا وجود جیسے سکڑ گیا تھا۔ تھکے ہوئے ذہن نے نٹالی کو جانے کب سلا دیا۔ ایک روز کے وقفے سے وہ لیب میں پہنچ گئی۔ مصروف رہنا بہتر تھا، ورنہ وہ جلد ہی پاگل ہو جاتی۔ بار بار اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ کبھی خیال آتا کہ کام چھوڑ کر واپس گھر چلی جائے۔ سیل فون نے اسے کشمکش سے نجات دلائی۔ ہیلو نیٹ۔ الفاظ گولی کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ ڈیڈی؟ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ کھڑے رہنا دو بھر ہو گیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مارگریٹ اور موم کو، اور وہ رو پڑی۔ بیبی میں جانتا ہوں سب جھوٹ ہے، ڈیڈی پر بھروسہ کرو، سب مارکیڈو کا کیا دھرا ہے۔ تمہاری آواز سن کر میں بہت خوش ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی کی آواز آئی۔ ڈیڈی آپ واپس سیکیورٹی پروگرام میں آ جاؤ، نٹالی نے کہا۔ نیٹ؟ وہ مجھے مار دیں گے، وہ میرے اوپر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے ان کی ایجنٹ پر تشدد نہیں کیا، اسے قتل نہیں کیا، اور میں تمہاری ماں کو کیسے مار سکتا ہوں؟ کسی کو مت بتانا میں نے رابطہ کیا تھا۔ ڈیڈی سے وعدہ کرو کسی کا اعتبار نہ کرو۔ میں جلد ملوں گا، آئی لو یو۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ نٹالی نے نمبر محفوظ کر لیا۔ نٹالی کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ اسے بد دقت تمام آسکر کا نام زبان پر لانے سے خود کو روکا تھا۔ نٹالی، کیوٹی کی آواز تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نٹالی خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ کیوٹی نے اس کے ہاتھ کے بارے میں دریافت کیا، رسمی باتیں کی، پھر بتایا کہ وہ بفیلو سے آ رہا ہے۔ نٹالی خاموش رہی۔ وہاں ایک عورت کا قتل ہو گیا ہے، کیوٹی نے بتایا۔ نٹالی خاموش تھی۔ کیوٹی ابھی تک کھڑا تھا۔ پلیز سن لو۔ اس بار تصویر نہیں لائے؟ نٹالی نے لب کشا کیے۔ اس کی عمر 50 سال تھی۔ اس پر خوفناک تشدد کیا گیا تھا، کیوٹی نے بتایا۔ مجھے افسوس ہوا
اسے بھی ڈیڈی نے مارا ہے یہ بتانے آئے ہو؟ نٹالی بولی۔ اس کی حفاظت پر مامور 2 ڈپٹی مارشل اور ایک راہگیر بھی ہلاک ہوا ہے۔ کیوٹی نے نٹالی کے طنز کو نظر انداز کر دیا۔ اس مرتبہ نٹالی رد عمل چھپا نہ سکی، جسم لرز اٹھا۔ ایک ایجنٹ گھر کے اندر تھی، اسے بھی قتل کر دیا گیا، کیوٹی نے کہا۔ ایک ساتھ 5 قتل، نٹالی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ کب تک ہوتا رہے گا؟ کون کر رہا ہے؟ نٹالی پلیز صرف اتنا بتا دو کہ آخری بار ڈیڈی سے رابطہ کب ہوا تھا، کیوٹی نے پوچھا۔ کس کا؟ نٹالی بولی۔ کیوٹی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تم کچھ بھی سوچو، تمہارے ڈیڈی کو کسی کی تلاش ہے، وہ جو بھی، اب اس کی حفاظت سے کسی کو دلچسپی نہیں۔ تم مزید خون خرابہ روک سکتی ہو، اس نے گویا التجا کی۔ یعنی تم لوگ جانتے تھے کہ ڈیڈی زندہ ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ انہیں کس کی تلاش ہے؟ اس کی آواز میں گہرا طنز اور شکوہ تھا۔ کیوٹی نے تسلیم کیا کہ اس نے کہیں جھوٹ بولا تھا۔ اس اعتراف کے بعد وہ کچھ دیر مزید تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ناکام رہا۔ پھر اس نے ایک لفافہ نکالا۔ ایک اور تصویر؟ نٹالی نے پھر طنز کیا۔ تصویر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ آسکر تھا۔ یہ چہرہ دیکھا ہے کہیں؟ کیوٹی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے تصویر واپس کر دی۔ اس وقت کیوٹی کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس نے نٹالی کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ کیوٹی نے رومال میں لپیٹی ہوئی کوئی چیز نکالی۔ کاش اس کی ضرورت نہ پڑے، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس مرتبہ صرف تمہاری حفاظت مطلوب ہے۔ اس نے رومال کھولا اور گن اس کے حوالے کر دی اور سیفٹی کیچ کے بارے میں بتایا۔ نٹالی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کون تھی؟ وہ فیلو میں جسے تشدد کر کے مارا گیا؟ نٹالی نے پوچھا۔ جواب میں کیوٹی نے پھر آسکر کا فوٹو نکالا۔ اس تصویر میں ایک عورت اور ایک کتا نظر آ رہا تھا۔ نٹالی سناٹے میں رہ گئی۔ کیوٹی نے شانے اچکائے، تصویر واپس رکھی اور کہا، کسی کی بیوی۔ یہ اچھا ہوا کہ گریگ مورگن اسٹینلے سینٹر کی ملازمت پر آمادہ ہو گیا۔ سینٹر شہر کا بہترین پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک پروگرام تھا۔ نٹالی مطمئن تھی کہ وہ اب نیو یارک میں ہی رہے گا۔ تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور $40,000 کا بونس۔ آفس بھی خوبصورت تھا۔ جمعے کی رات نٹالی نے اسے چنیدہ دوستوں کے ساتھ ڈنر دیا۔ اگلی صبح انہوں نے دوست کی ویگن میں گریگ کا پرانا ضروری سامان بکسوں میں بھر کر نئے دفتر میں پہنچایا اور اسے سجانے میں مصروف ہو گئے۔ دفتر کے دروازے پر ڈاکٹر گریگ ہریرا لکھا تھا۔ بک شیلف میں ہسپانوی کتابیں بھی تھیں۔ ان کی کیا ضرورت تھی؟ نٹالی نے منہ بنایا۔ رو پڑتا ہے جان، گریگ نے آنکھ دبائی۔ اور یہ کس لیے؟ نٹالی نے گبریل گارسیا مارکیز کی کتاب تنہائی کے 100 سال اٹھائی۔ اس نے کتاب ورک گردانی کے لیے کھولی تو کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ میکسیکو سے لائے ہو؟ اس نے جھک کر کتاب اٹھائی تو کتاب کے کور کا اندرونی فلیپ کھل گیا جس پر ایک نام لکھا تھا۔ نٹالی کا جسم برف میں ڈوب گیا، یا جہاز کریش ہو گیا۔ اس نے نام پڑھا، گریگور یوکنسر جا مارکیڈو۔ اس نے نیچے پڑھا، نیشنل اسکول کارمنس 1989۔ نٹالی نے گریگ کی طرف دیکھا۔ گریگ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ نٹالی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹی۔ اس نے دوبارہ پڑھا، پھر گریگ کے چہرے کے تاثرات پر دیکھے۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اچانک اسے اپنے سامنے ایک اجنبی نظر آیا۔ کون تھا؟ وہ گریگ نہیں تھا۔ نٹالی نے کتاب نیچے پھینکی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ یہ بھی ایک منصوبہ تھا۔ وہ 4 سال سے گریگ کے ساتھ تھی۔ سنو پلیز، میری بات سنو، گریگ نے اسے روکنا چاہا۔ میرے پیچھے مت آنا۔ وہ ہال میں نکل گئی۔ اس نے ایلیویٹر کے بٹن پر ہتھیلی جما دی۔ گریگ آواز دیتا ہوا آ رہا تھا، پلیز رک جاؤ۔ نٹالی نے وحشت کے عالم میں سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ مان ایلیویٹر کے در واہ ہوئے، وہ خالی تھا۔ نٹالی نے اندر گھس کر دروازہ بند کرنے کے لیے سبز بٹن پر ہاتھ مارا۔ گریگ قریب تھا۔ اس نے بازوؤں سے بند ہوتے در کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے معمولی سی تاخیر ہو گئی تھی۔ نٹالی نے لابی کا بٹن پش کیا اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ہربا نے منہ سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ لابی میں پہنچتے ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ دوست کی وین اکبی سمت میں 168 اسٹریٹ پر کھڑی تھی۔ نٹالی براڈ وے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ براڈ وے کے ہجوم میں گھس جائے۔ وہ کیب کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ماں نے اسے سب وے دکھائی دیا۔ میٹرو کارڈ اس کے والیٹ میں تھا۔ وہ سب وے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ جب تک اس کی ٹرین آ نہیں گئی، دل ڈھول کی مانند بجتا رہا۔ دھڑکنوں کا آہنگ اس وقت گھٹنا شروع ہوا جب ٹرین کے دروازے بند ہوئے اور اس نے رفتار پکڑی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔